بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان کفار کو اور ان لوگوں کو جن کی کہ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، پس وہ کہیں گے، پس اللہ تعالیٰ کہیں گے انتم اضللتم عبادی، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راہ راستہ سے بھٹک گئے تھے، یا وہ خود ہدایت کے راستے سے گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ سوال اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے بھی کریں گے، جناب عزیر اور عیسیٰ، اور اسی طرح سے جو ہے دوسرے انبیاء جن کے لوگ عبادت کرتے تھے ان سے اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، لیکن ان پر واضح کرنے کے لیے، کن پر؟ جو لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، تو ان عابدین کے اوپر واضح کرنے کے لیے کہ جن معبودوں کو خوش کرنے کے لیے تم ان کی عبادت کرتے تھے، خود تمہارے معبودین آج تمہارے خلاف یہاں گواہی دے رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان سے جب سوال کریں گے کہ بتاؤ کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، یعنی تم نے ایسا کہا تھا کہ تم جو ہے میری اللہ کی عبادت چھوڑ کے ہماری عبادت کرو؟ تو وہ لوگ اللہ کے اس جواب میں کہیں گے قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہ تھا یہ کہ ہم آپ کے علاوہ کو دوست بنائیں، آپ کے علاوہ کو کارساز بنائیں۔ دیکھیے یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں سے سوال ہوگا جنہوں نے دنیا سے گزرنے کے بعد جو ہے جن لوگوں کو دوسرے لوگوں نے معبود بنا لیا، تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی سوال کریں گے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں تھا، ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تم ہماری عبادت کرو، ہم تو خود آپ کی عبادت کرنے والے تھے، ہم خود آپ کی عبادت کرنے والے تھے۔ فرمایا ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، ہمارے لیے مناسب نہ تھا یہ کہ ہم آپ کے علاوہ کو دوست بنائیں، ولكن متعتهم وآباءهم، لیکن آپ نے فائدہ پہنچایا ان کو اور ان کے باپ دادا کو، یعنی آپ نے دنیاوی نعمتیں ان کو دی تو دنیاوی نعمتوں کے اندر جو ہے سب کچھ بھلا بیٹھے، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھلا بیٹھے، یعنی آپ پر ایمان لانے کی جو نصیحت تھی قرآن مجید کے اندر، اور بھی جو نصیحتیں تھی پیغمبر نے ان کو جو آپ کی وحدانیت الوہیت کی نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں کو وہ لوگ بھلا بیٹھے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تو ہلاک ہونے والی قوم تھی۔ بورا ہیں وہ لوگ، بارہ یبورو بورن سے ہے، بوار اس کی جمع آئے گی بائر، بائر کی جمع ہے بوار، اور اسی سے یہ بنا ہے۔ وبار الطعام بولتے ہیں جبکہ جو ہے اس کھانے کا کوئی بھی طالب نہ رہا ہو اور ہلاکت کے قریب ہو گیا ہو تو اس کو بار الطعام کہتے ہیں، وبار الطعام۔ تو وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا کا مطلب ہے ایسی قوم جو خود ہلاک ہونے کے در پہ تھی۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تو ہلاک ہونے والی قوم تھی، یعنی اللہ کے علم میں یہ تو ہلاک ہونے والی قوم تھی۔
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن کے ان کو جمع کریں گے اور ان لوگوں کو جمع کریں گے جن کی کہ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. فَيَقُولُوا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا وہ خود راہ راست سے گمراہ ہو گئے تھے. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك، وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات پاک ہے، ہمارے لیے مناسب نہ تھا یہ کہ ہم آپ کے علاوہ کو دوست بنائیں. وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن آپ نے فائدہ پہنچایا اور ان کو اور ان کے باپ دادا کو، حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھلا بیٹھے. وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ تو ہلاک ہونے والی قوم تھی. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس انہوں نے تو تم کو جھٹلا دیا ان باتوں میں جس کو تم کہہ رہے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے کہیں گے کہ دیکھو جن معبودوں کے بارے میں تم کہتے تھے اب ان معبودوں نے تو تم کو جھٹلا دیا. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس تحقیق کہ انہوں نے تم کو جھٹلا دیا ان باتوں میں جو کہ تم کہہ رہے تھے. فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، بس تم طاقت نہ رکھو گے ہٹنے کی اور نہ مدد کی. یعنی نہ تو تم جو ہے اب اس جگہ سے کہیں اور جا سکتے ہو. صرفہ کا مطلب یہ کہ تم اپنے آپ سے عذاب کو دور نہیں کر سکتے ہو، عذاب کو ہٹا نہیں سکتے ہو، اور نہ تو تم جو ہے کوئی مدد کر سکتے ہو کہ عذاب اتر جائے اور عذاب کے اترنے کے بعد کوئی مدد ہو. تو صرفوں والا نصرہ کا مطلب یہ کیا کہ نہ عذاب کو تم اپنی ذات سے پھیر سکتے ہو اور نہ عذاب کے مبتلا ہونے کی شکل میں تمہارے اندر کچھ مدد کرنے کی طاقت ہے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو آدمی کہ تم میں سے ظالم ہوگا تو ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے. اور جو آدمی کہ تم میں سے ظالم ہوگا یعنی مشرک ہوگا، کافر ہوگا. یہاں ظالم مشرک اور کافر کے معنی میں ہے. قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں عام طور پر ظلم یظلم جو بولا گیا ہے تو وہ کفار کے لیے بولا گیا ہے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو آدمی کے ظلم کرے گا تم میں سے یا شرک کرے گا تم میں سے، سمجھے نا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انہوں نے اشکال کیا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آخر جن پیغمبروں کو تم مانتے ہو، پیغمبر بھی تو کھاتے تھے پیتے تھے بازاروں میں چلتے تھے، تو پھر ان کے خلاف اشکال نہیں، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیوں اشکال پیدا ہو رہا ہے؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، کہ بلا شبہ وہ لوگ بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے. تو فرمایا کہ یہ تمہارا اعتراض غلط ہے. کیوں کہ انسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضروریات رکھی ہے، تو اس لیے تمہارا یہ کہنا کہ ان کا بازار میں چلنا کھانا پینا نبوت کے خلاف ہے، اگر ایسا ہوتا تو تمام نبی کے لیے برا ہوتا. حالانکہ دوسرے انبیاء کے بارے میں تو تم ایسا کہتے بھی نہیں ہو اور ان کی نبوت کو مانتے ہو. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو مگر یہ کہ بلا شبہ وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے.
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش کی چیز. فتنہ بمانا آزمائش کی چیز، یعنی اللہ نے جو ہے تمہارے بعض کا بعض سے امتحان اور آزمائش کی ہے. تمام دنیا کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہے ہیں. مثلا جو ہے مالدار، یہ فقراء کے لیے باعث آزمائش ہے کہ کیا وہ صبر کرتے کہ نہیں کرتے، اور فقراء جو ہے مالداروں کے لیے امتحان ہے کہ کیا وہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش رکھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ہی پوزیشن میں اور ایک ہی ڈگر پر بنا دیتے، سارے لوگ جو ہے مالدار ہو جاتے، سارے لوگ تندرست ہو جاتے. تو اگر سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تندرست بنا دیتا، کوئی بیمار نہ ہوتا کیا؟ اسی طرح سارے لوگ اعلیٰ درجوں کے اوپر فائز ہو جاتے، کوئی بھی ادنا درجے کا نہ ہوتا. تمام لوگ تندرست توانا ہو جاتے، کوئی بھی کمزور نہ ہوتا. اس پر اللہ تعالیٰ قادر تھے، لیکن دنیا کے نظام معطل ہو کے رہ جاتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش کے مختلف قسم کے حالات، مختلف قسم کی جو ہے صنفیں رکھی کہ ہر طبقے کے اللہ تعالیٰ آزمائش کرنا چاہتے ہیں. اس سے مالدار کے شکر کا، غریب کے صبر کا اللہ تعالیٰ امتحان کر رہے ہیں، اور اسی طرح تندرست کے شکر کا امتحان کر رہے ہیں، بیمار آدمی کے صبر کا امتحان کر رہے ہیں. سمجھے نا؟ دنیا کے اندر سارے مالدار لوگ ہوتے تو لوگوں کا کام کون کرتا؟ دنیا کے اندر سارے لوگ تندرست ہوتے تو غریبوں کی خدمت اور اس کی قدر کون پہچانتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان تمام چیزوں کو آزمائش کا ایک ذریعہ بنا دیا، یعنی گویا کہ دنیا امتحان کا گھر ہے، آزمائشوں کا گھر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں طرح طرح سے آزمائشیں کی ہے. اس لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا طریقہ بتلایا کہ جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے، جو مال و دولت کے اندر تم سے زیادہ ہو، تندرستی اور قوت وغیرہ میں تم سے زیادہ ہو، تو تم ایسے آدمی کو بھی دیکھو جو تم سے نیچے درجے کا ہے. انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ جو تم سے کم درجے کا ہے، کم حیثیت کا ہے، اس کو دیکھتے رہو، تاکہ جو ہے تمہارے اندر کوئی حسد وغیرہ کی بیماری پیدا نہ ہونے پائے، اور تم جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر شکریہ ادا کرو. انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. یہ بخاری اور مسلم شریف کے روایت کے جو الفاظ ہیں کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی دنیا میں اپنے سے اوپر والے آدمی کے اوپر تمہاری نظر جائے تو اس وقت تم اپنے سے نیچے والے حضرات کو بھی دیکھ لیا کرو، تاکہ اللہ کی موجودہ نعمتوں کی ناشکری نہ ہو. اس لیے آگے کا اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی یہ کہا کہ تم صبر کرو، یوں اتصبرون کا مطلب یہ استفہام ہے، لیکن یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی ان حالتوں کے اوپر صبر کرنا چاہیے. اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یعنی تم کو صبر کرنا چاہیے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حالت کو دیکھ رہا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ کہ ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں ہیں، لا یرجون رجا سے ہے. رجا کا عمومی معنی جو ہے کسی اچھی چیز کی امید کرنا ہے، اور اسی طرح رجا کے ایک معنی جو ہے ڈرنے اور خوف کرنے کے بھی ہے. کسی چیز سے خوف کرنا اور ڈرنا اس میں بھی آتا ہے، یہ مشترکہ الفاظ میں سے ہے.
لہٰذا یہاں وہی معنی ہے، سیاق کلام سے جو ہے اس کا معنی بہت موضوع اور واضح ہے، کیا کہ وہ لوگ جو کہ ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے تھے، یعنی آخرت کا جو لوگ یقین نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ گویا اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیجا قسم کے سوالات وہی کیا کرتے ہیں جن کو فکر آخرت نہیں ہوتی ہے، جن حضرات کے اوپر فکر آخرت غالب ہوتی ہے، ان لوگوں کو ایسے بیجا سوالات کی فرصت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج کل جو جدید تعلیم کے زور سے ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اور دوسرے پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر جناب رکھنے نکالتے ہیں اور شکوک و شبہات، اسلامی قوانین، مسلم پرسنل لاء کے متعلق ان کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات اور خدشے ہوتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کیا کہ ان کے آخرت کا اتنا زیادہ یقین نہیں ہے، آخرت کا خوف اور ڈر نہیں ہے، اس لیے جو ہے اس طرح کے بیجا سوالات ان کے دلوں کے اندر آتے ہیں۔ دل میں آخرت کا سچا یقین ہو تو آدمی اس قسم کے سوالات جلدی نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سوال کرنا منع ہے، اگر واقعی آدمی کو کسی چیز کے بارے میں الجھن ہے تو وہ علماء سے اور فقہا سے سوال کر سکتا ہے، لیکن آیت پاک کا مطلب یہاں یہ ہے کیا کہ اس طرح کے جاہلانہ سوالات اور اس طرح کی بیجا باتیں آخر وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آخرت سے بالکل بے فکر ہو کر کے زندگی گزار رہے ہوں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو کہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں یا ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے ہیں، لولا انزل علينا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے گئے ہم پر فرشتے، یعنی ہماری تبلیغ کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے فرشتے آتے تو کتنا اچھا تھا، فرشتے آنے چاہیے تھے، یا فرشتے آ کر کے یہ تاکید کریں، ہمیں کہیں کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، تم ان کو مانو۔ او نرا ربنا، یا خود ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اللہ ہم کو یہ کہہ رہے ہوں کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو میں نے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے، ان کی تم پیروی کرو۔ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو جو ہے اس کے قابل سمجھتے ہیں کہ فرشتے ان سے خطاب کریں، اللہ ان سے ہم کلام کریں، کیا اتنا انہوں نے اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ درجے کا سمجھ لیا۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے بہت ہی قسم کی بیجا قسم کی بلندی کی ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، کہ یہ لوگ حد سے نکل گئے ہیں، یعنی بہت زیادہ جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں، ظلم و ستم کے اندر، نافرمانی کے اندر حد تجاوزی کر چکے ہیں۔ وہ عطا یعطو عطواً بولا جاتا ہے آگے بڑھنے میں مبالغہ کر دینا، یعنی بہت زیادہ وہ آگے نکل چکے ہیں نافرمانی میں۔ وَعْتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا کا ترجمہ کہ وہ بہت زیادہ حد سے زیادہ وہ آگے نکل چکے ہیں۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، اور جس دن کے وہ لوگ فرشتے کو دیکھ لیں گے تو کہا جائے گا کہ آج مجرمین کے لیے خوشخبری نہ ہوگی، اور وہ کہیں گے پناہ پناہ پناہ۔ حجر محجورہ کا معنی پناہ پناہ۔ کیا کہتے ہیں؟ جواب دیا گیا کہ تم فرشتوں کی دیکھنے کی امید کرتے ہو؟ ارے جس دن فرشتے سامنے آ جائیں گے نا تو اس وقت کا ماحول معلوم ہو جائے گا، اس وقت فرشتے بھی کہیں گے کہ آج تمہارے لیے کوئی بشارت نہیں ہے۔ چنانچہ مومن کو اور مطیع اور فرما بردار کو فرشتے موت کے وقت بھی بشارت دیتے ہیں، موت کے بعد بھی، اور دخول جنت سے پہلے بھی بشارتیں دیں گے، جو قرآن کی دوسرے آیات سے معلوم ہے۔ تو اس کو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم فرشتوں کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہو، لیکن یہی فرشتے قیامت کے دن تم کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ تمہارے لیے آج کوئی خوشخبری نہیں ہے۔
وَيَقُولُونَ جب یہ فرشتوں کو اس طرح کہتے ہوئے سن لیں گے تو یہ مجرمین لوگ کہیں گے کیا؟ حجرا محجورا، پناہ۔ یہ عربی محاورے کے اعتبار سے بولا گیا ہے۔ حجر کا اصل معنی تو جو ہے محفوظ جگہ کے ہے، لیکن عربی محاورے کے اندر جب کوئی مصیبت سامنے ہوتی ہے تو اس کو بچنے کے لیے پکارتے ہیں تو کہتے ہیں پناہ پناہ، جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بچاؤ بچاؤ۔ تو اسی طرح جو ہے عربی زبان کے اندر حجرا محجورا بولا جاتا ہے کہ بھائی پناہ ہے، سمجھے؟ تو یہاں بتلایا گیا کہ اس وقت قیامت کے میدان میں وہ پناہ طلب کریں گے، لیکن ان کو کسی جگہ پناہ ملے گی نہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرم محجورہ حرام محرمہ کے معنی میں ہے۔ حرام محرمہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب یہ لوگ وہاں فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت ان سے جو ہے درخواست کریں گے کہ بھائی ہم کو معاف کر دو، ہم کو جنت میں داخل ہونے دو۔ تو اس وقت فرشتے جو ہے ان کے جواب میں کہیں گے کہ حجرم محجورہ، یعنی تمہارے اوپر جنت کی نعمت حرام اور ممنوع قرار دی گئی ہے۔ تو حجرم محجورہ جو ہے حرام اور ممنوع کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دونوں معنی میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور مفہوم اور مطلب کے اندر کوئی فرق پڑے گا نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم ان کے اعمال کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کفار نے جو ظاہر میں کچھ نیک اعمال کیے تھے تو ان کی طرف توجہ کریں گے تو کیا کر دیں گے؟ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو پس ہم اس کو اڑا ہوا غبار بنا دیں گے۔ ہم اس کو ایک پریشان غبار، اڑا ہوا غبار یعنی وہ کسی کام کا نہیں۔ تو کفار کے یہ اعمال قیامت کے دن بالکل بیکار ثابت ہوں گے، کسی کام کے نہ ہوں گے۔ کیوں کہ عمل کی مقبولیت کی بنیاد جو ہے ایمان، وہی ندارد ہے، تو ان کے کسی عمل کو جو ہے وہاں کوئی صلہ ملے گا نہیں۔ قرآن مجید میں مختلف آیتوں میں ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو ان کے اعمال خیر وغیرہ کا کچھ نہ کچھ صلہ دے دیتے ہیں، جیسے وہ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، کسی مہمان کو مہمان نوازی کر دی، کھانا کھلا دیا، کوئی اور کام کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو ہے کچھ دے کر ان کا کھاتا کلیئر کر دیتے ہیں۔ آخرت کے اندر ان چیزوں کا اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ہبا کہتے ہیں جو میل کچیل نکلتا ہے، سمجھے، جو غبار کے مشابہ ہوتا ہے، اور منصور جو ہے پھیلا ہوا ہوتا ہے، سمجھے نا، الگ الگ قسم کا ہوتا ہے، تو اس کو ہبا منصورہ اس کا معنی ہو گیا اڑا ہوا غبار۔ جیسے اس قسم کی آیتیں پہلے بھی آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں فرمایا تھا سورہ نور میں کہ کافروں کے اعمال کی مثال میدان کے ریت کی طرح ہے۔ تو اس طرح جو ہے کفار کے اعمال کو الگ الگ اعتبار سے اللہ نے قرآن میں تشبیہ دی ہے۔ اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن بہتر ٹھکانے میں ہوں گے اور اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ مستقر کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، اور مقیل قیلولہ سے ہے بمعنی دوپہر کے وقت آرام کرنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنت والے اس دن اپنی بہترین جائے قرار یعنی جنت کے اندر ہوں گے اور اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔ جنت کو جو ہے احسن مقیلہ آرام گاہ اس لیے قرار دیا، قیلولہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جو ہے نصف النہار تک ساری مخلوق کا حساب کتاب کر کے ان کو فارغ کر دیں گے، اور جنت والوں کو گویا جنت میں بھیج دیں گے، تو گویا یہ ان کے آرام کا وقت ہوگا، اس لیے واحسن مقیلہ یہاں لائے ہیں۔ اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، اور جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے اور اچھی آرام گاہ میں ہوں گے۔
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن کے آسمان پھٹ جائے گا بدلی پر سے، اور جس دن کے آسمان بدلی پر سے پھٹ جائے گا ہیں، اور جس دن کے آسمان بدلی پر سے پھٹ جائے گا، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کو بکثرت اتارا جائے گا، تنزیلا یعنی بہت زیادہ مقدار میں فرشتے اتریں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے قیامت کے بعد یہ جو آسمان کا فتنہ ہے وہ قیامت کے واقع ہونے کے بعد، اور یہاں فتنے سے مراد ہے ظاہر ہونا، فتنے سے مراد ہے ظاہر ہونا، کہ ایک بادل میں سے ایک قسم کی جو ہے تجلی ظاہر ہوگی، اور اس تجلی کے اندر اس کے ارد گرد فرشتے ہوں گے، اور یہ تجلی جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی ہوگی۔ تو یہ گویا کہ حساب کے شروع کرنے کا وقت ہوگا۔ اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان کو کھول دیں گے، جس کو اس آیت میں فتنے سے تعبیر کیا ہے، یوم تشقق السماء، کہ جس دن آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ تو نزول غمام جس کا ذکر اس آیت میں ہے یہ دوسرے سور کے پھونکے جانے کے بعد ہوگا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتوں کو بہت زیادہ مقدار میں اتارا جائے گا، یعنی اس دن فرشتے بہت زیادہ تعداد کے اندر آئیں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اب یہاں محذوف کے کہیں گے کہ آج سلطنت برحق رحمان کے لیے ہے، الملک آج سلطنت برحق رحمان کے لیے ہے، سمجھے نا؟ یعنی قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ آج جو حقیقی سلطنت اور حکومت کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ رحمان ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے جزا سزا جو کریں گے تو اس جزا سزا کے اندر کسی کا کوئی دخل نہ ہوگا، سارے تصرفات اور اختیارات اللہ پاک کے ہوں گے۔ یہ اس لیے کہا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے تصرفات کرنے کا اختیار انسانوں کو دیا تھا، وہ ظاہری چھوٹے چھوٹے تصرفات بھی آج چھین جائیں گے۔ اس لیے یہ کہا کیا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ سلطنت آج برحق رحمان کے لیے ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور یہ دین کافرین کے اوپر بڑا سخت ہوگا، اور یہ دین کافرین کے اوپر بڑا سخت ہوگا، کیونکہ ان کا حساب سختی کے ساتھ ہوگا تو ان کو بڑا سخت لگے گا، سمجھے نا؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی اس کو کہا ہے، قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اس کے اندر کہا گیا یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، کہ یہ دن کافروں کے اوپر بڑا مشکل ہوگا، کوئی آسان نہیں ہوگا۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں کے اوپر بڑا سخت ہوگا۔ کافرین کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ کافروں کا حساب بڑی سختی سے ہوگا، مومنوں کا حساب اتنی سختی سے نہیں ہوگا لیکن اتنی سختی سے نہیں ہوگا، بلکہ بعض کا تو صرف دیکھ کر کے اس کو کہہ دیا جائے گا کہ چلو۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن کے ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو مارے غصے کے کاٹ کھائے گا، کہے گا ہائے افسوس، اگر میں پیغمبر کے ساتھ راہ لے لیتا، اگر میں پیغمبر کے ساتھ راہ لے لیتا، یعنی ہدایت کے راستے پر میں پیغمبر کے ساتھ آ جاتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کمبختی، کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا، کاش میں فلانے کو دوست نہ بناتا۔ لقد ضلنی عن الذکر بعد اذ جانی، البتہ تحقیق کہ اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا جبکہ وہ میرے پاس آ گئی۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے، اور شیطان
یعنی شیطان اس چکر میں رہتا ہے کہ انسان کے پاس کوئی ایسی حرکتیں کرائے کہ جس سے جو ہے انسان کو ندامت اٹھانی پڑے اور اس کو ذلتی اور رسوائی اٹھانی پڑے، اس طرح وہ کسی نہ کسی چکر میں اس کو پھنسا دیتا ہے۔ یہ آیتیں جو ابھی پڑھی گئی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ سے لے کر کے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا تک کے لیے ایک خاص واقعے کے سلسلے میں آئی ہے، لیکن جیسے کہ آپ حضرات پہلے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک قاعدہ آپ کے سامنے بتلایا گیا ہے۔ بارہا جو ہے العلوم القرآن الاتقان فی علوم القرآن کے اندر جو ہے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، کیا کہ قرآنی آیتوں کے نزول کے واقعات اگرچہ خاص ہوا کرتے ہیں، لیکن الفاظ کے عموم کی وجہ سے اس کا حکم بھی عام ہوا کرتے ہیں۔ گو جو ہے کسی خاص پس منظر میں اور کسی خاص آدمی کے سلسلے میں وہ آیات کا نزول ہوا ہو، لیکن قیامت تک کے لیے، چونکہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، اس لیے اس کا حکم بھی قیامت تک کے لیے عام ہوگا۔ لہذا پہلے ہم آپ کے سامنے مختصر اس سلسلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور پھر اس سے حاصل ہونے والی ہدایات اور پھر جو ہے عمومی طور پر کن انسانوں کے لیے یہ چیز لاگو ہوتی ہے اس کو بتایا جائے گا۔ تو حضرات مفسرین رحمہم اللہ اس سلسلے میں یہ تحریر فرماتے ہیں، جیسے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح قاضی ثناء اللہ صاحب نے بھی تفسیر مظہری میں اس کو ذکر کیا ہے، کیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ کے اندر ایک عقبہ ابن معیط نام کا ایک مالدار آدمی رہتا تھا، بڑا رئیس تھا، مالدار قسم کا تھا، اور مکہ کے سرداروں کی عادت تھی کہ وہ لوگ جب سفر سے واپس آتے تھے تو شہر کے جو بڑے بڑے لوگ معززین لوگ ہوتے تھے ان کی دعوت کرتے تھے، یہ ان کا دستور تھا۔ چنانچہ عقبہ ابن معیط بھی ایک سفر کے اوپر نکلا ہوا تھا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے بدستور مکہ کے معززین اور سرداروں کو اپنے یہاں مدعو کیا، اور ان معززین کے اندر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، آپ کو بھی اس نے جو ہے مدعو کیا۔ حسب دستور سب کے سامنے اس نے کھانا رکھا۔ عرب حضرات کی یہ عادت تھی کہ اگر ان کے یہاں کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا تھا تو وہ اس کے بارے میں شک کرتے رہتے تھے کہ بھائی اس کو ہم سے کوئی دشمنی ہے کہ یہ ہمارا کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے۔ یہ عرب حضرات کے یہاں ایک بہت پرانی بات تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو عقبہ نے آپ کے سامنے جو ہے فرمائش کی کہ حضرت سب کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھانا نہیں کھاتے، آپ بھی کھائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ میں تمہارا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم جو ہے اللہ کی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، جب تک تم ایمان میں داخل نہیں ہوتے، کلمہ شہادت نہیں پڑھتے، میں تمہارا یہ کھانا نہیں کھاتا۔ اب اس نے جو بھی نیت سے ہو، لیکن حضور علیہ السلام کے کہنے پر اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جب اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو لوگوں نے کھانا کھایا اور لوگ فارغ ہو گئے اور اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، مطلب کہ پوری اس کی دعوت کامیاب ہو گئی اور سب چلے گئے۔ لیکن اس عقبہ کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، اس کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی تھی۔ جب اس کو یہ پتہ چلا تو وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ بھائی تو نے تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی، ان کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو عقبہ نے اس کے سامنے جو ہے عذر و معذرت کی کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میں نے شرما شرمی کے اندر جو ہے پڑھ لیا، کیونکہ میرے گھر بڑے بڑے سردار اور معززین آئے ہوئے تھے، میری عزت کا سوال تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانا کھائے بغیر اٹھ جاتے تو سارے لوگ جو ہے کھانا کھائے بغیر چلے جاتے اور یہ بڑی ذلتی اور رسوائی ہوتی میری، اس لیے میں نے جو ہے صرف اس لیے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں کہیں دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا، اللہ بہتر جانے وہ دل سے مسلمان ہوا نہیں ہوا، لیکن اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے اس نے یہ کلمات کہے۔ چنانچہ ابی بن خلف نے اس کی اس بات کو بھی نہیں مانا
اور یہ کہا کہ میں تیری اس بات کو نہیں مانتا جب تک کہ تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر جا کر کے تھوک نہ دے. سمجھے؟ الیاذ باللہ. وہ اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے کم وقت جو ہے اٹھا اور ایک موقع کے اوپر حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حرم شریف میں یا کسی اور جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں مجلس میں جا کر کے اس نے گستاخی کی اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر جا کر کے اس نے تھوکا. کیا؟ تو اس سلسلے میں یہ آیات اتری. ظاہر بات ہے کہ اس نے نبی کی توہین کی اور نبی کی توہین کرنا جو ہے کفر ہے. تو اسی کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا تو اس پر یہ آیت پاک اتری کہ جو لوگ اس طرح دوستی کے زور کے اندر کفر کرتے رہتے ہیں قیامت کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر پچھتاوا کریں گے. چنانچہ تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیتیں اگرچہ عقبہ اور ابی کے بارے میں ہے لیکن قیامت کے دن ہر وہ دو دوست جو ایک دوسرے کو جو ہے گناہ کے اوپر آمادہ کیا کرتے تھے اور کسی معصیت اور گناہ کے اوپر جو دو دوست جمع ہو جاتے تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر یہی حسرت اور افسوس کے کلمات وہ ظاہر کریں گے کہ کاش میں اس کو اپنی دوستی میں نہ لاتا, میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا تو کتنا اچھا تھا کہ اس کی دوستی کی وجہ سے جو ہے مجھے آج یہ دن دیکھنے پڑے. بہت سے لوگ جو ہے دوستیاں کرتے ہیں اور دوستی کے زور کے اندر الٹے سلٹے کام کرتے رہتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آج تم اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے غلط کام کر رہے ہو تو کل قیامت کے دن یہی دوست تمہارے سامنے آئے گا اور تم جو ہے اللہ کے سامنے افسوس کا اظہار کرو گے. اس لیے دوستی بہت دیکھ بھال کے کرنی چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے, ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مومنا, کہ تم کامل مومن کے علاوہ کسی سے دوستی نہ کرو. ولا یأکل مالک الا تقی, اور تمہارے مال کو پرہیزگار کے علاوہ کوئی نہ کھائے. ایسے حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی ہے, بخاری شریف میں ہے کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ آدمی اپنے دوست کے دین کے اوپر, اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوا کرتا ہے. لہذا اچھی طرح آدمی کو دیکھ بھال کر لینا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی رچا رہا ہے, کیونکہ دوست کے اثرات دھیرے دھیرے آدمی میں منتقل ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو جو ہے اچھے دوست سے دوستی کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ ہمارے ہمنشین اور ہمارے دوست کیسے ہونے چاہیے. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہو اور جن کی گفتگو سے تمہارے علم میں زیادتی ہوتی ہو اور جو ہے ان کو دیکھ کر کے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہو, ان کے عملوں سے آخرت کی یادیں تازہ ہوتی ہو, تو یہ لوگ اس کے قابل ہیں کہ ان سے دوستی کی جائے. بہرحال تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیتیں اگرچہ عقبہ کے بارے میں, ابی بن خلف کے بارے میں اتری ہے لیکن الفاظ عام ہے. یہی وجہ یہاں جو ہے عقبہ کا نام ذکر کرنے کے بجائے یہ لفظ لائے ہیں. کون سا لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ یا لیتنی لم یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ فلانن کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ آیت پاک کوئی صرف عقبہ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ہر وہ دو دوست جو دوستی کے زور کے اندر ایک دوسرے سے غلط کام کرواتے ہیں, خلاف شریعت کام کرتے ہیں, تو قیامت کے دن اگر یہ لوگ بغیر توبہ کے مر گئے تو اسی طرح کا معاملہ ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جو ہے وہ حسرت و افسوس کریں گے, پچھتاوا کریں گے. سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے عزیز طلبہ, دوستی تو منع نہیں ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے مدنی الطبع بنایا ہے. بغیر دوستی کے تو آدمی کا کام چلتا نہیں ہے, کوئی نہ کوئی تو آدمی کا دوست ضرور ہوتا ہے. لیکن ہماری آپ سے ایک اپیل اور درخواست ہے کہ آپ جو ہے کوئی دوست اپنا منتخب کرے تو ایسا دوست منتخب کرے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ کا خوف ہو, شریعت سنت کا پابند ہو, حلال حرام کی تمیز جس کے اندر ہو. ایسے دوست کو آپ منتخب کیجئے جو آپ کی دنیا کے لیے بھی آپ کے لیے معین و مددگار ثابت ہوگا اور آپ کی آخرت کے لیے بھی انشاءاللہ معین و مددگار ثابت ہوگا. ورنہ جو ہے یہ دوستی پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دوستیاں تو ہونی چاہیے
ہمارے بزرگوں نے بھی دوستیاں کی ہے، اور جناب خود حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حضرت ابوبکر سے دوستی تھی، اور کتنے ایسے تھے۔ تو دوستیاں ہونی چاہیے، لیکن دوستیوں کے زور کے اندر غلط کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ان آیات سے حاصل ہونے والے سبق ہیں، احکام ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستی اور دشمنی میں اعتدال رکھو۔ احبب حبیب کا عسا ان یبغضک یوما ما، کہ جب تم کسی سے دوستی کرو تو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی دوستی کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی دن تمہیں اس سے دشمنی کرنا پڑے۔ اور جب تم کسی سے دشمنی کرو، کسی وجہ سے، کوئی معقول وجہ ہے، دینی وجہ ہے، اور دشمنی کرنی پڑ رہی ہے، تو دشمنی میں بھی حد سے زیادہ مت نکل جاؤ۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو حد سے زیادہ دشمنی میں بھی نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بتلایا کہ حد سے زیادہ دشمنی بھی مت کرو، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں اس سے صلح کرنی پڑے، پھر شرمندگی ہو جائے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دوستی اور دشمنی کے اندر اعتدال کی تعلیم دی ہے کہ دوستی اور دشمنی کے اندر میانہ روی اختیار کیا کرو، نہ حد سے زیادہ دوستی کہ اس کے بغیر چارہ کاری ہی نہیں، اس کے ساتھ ایسا دل لگ گیا ہے کہ جب تک وہ نہ ہو جناب تمہیں چین نہیں پڑتا، سمجھے۔ اور نہ بہت زیادہ گہری دشمنی کہ جہاں تمہارا دشمن ہو تم اس مجلس میں شرکت بھی نہیں کر سکتے، اس کا چہرہ بھی دیکھنے تک کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ دشمنی کے اندر غلو ہے، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بھائی بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، ایسی دشمنی کے جنازوں تک میں حاضری نہیں ہوتی۔ تو یہ سب دشمنی کے اندر غلو ہے۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دوستی سے منع کیا ہے، نہ دشمنی سے منع کیا ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے دوستی دشمنی کے اسباب بھی بتلائے ہیں، اور اس میں اعتدال اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ اعتدال اختیار کیا جائے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ ومنع للہ واعطى للہ فقد استکمل الایمان۔ سبحان اللہ۔ چار چیزوں کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایمان کے مکمل ہونے کی بشارت سنائی، ایمان کے کمپلیٹ ہونے کی بشارت سنائی۔ من احب للہ، کہ جو کسی سے دوستی کرے، تعلقات بنائے، تو وہ اللہ کے لیے تعلقات بنائے، اس کی غرض اللہ کی محبت ہو، اللہ ہو، آخرت ہو۔ ومن ابغض للہ، جو کسی سے جو ہے دشمنی رکھتا ہے، تعلقات ختم کرتا ہے، تو اس تعلقات کے ختم کرنے کی وجہ بھی اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کا دین ہے کہ اس کے اندر ایسی کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے تم تعلقات کو ختم کر رہے ہو۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، کچھ دینا چاہتے ہو تو اللہ ہی کے لیے دیتے ہو۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور کبھی کچھ روک کے رکھے ہو، نہیں دیتے ہو، وہ بھی جو ہے اللہ کی وجہ سے کہ یہ معصیت میں خرچ کرتا ہے، گناہوں میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں، فسق و فجور اور عیاشی اور آوارگی کے اندر وہ ختم کر رہا ہے، بدعت اور خرافات میں ختم کر رہا ہے، تو تم نے اپنا ہاتھ روک لیا کیا؟ تو اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان کو مکمل کر دیا۔ خیر، تو فرمایا کہ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن کے ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹ کھائے گا، یعنی مارے غصے کے، جیسے آدمی کی حالت ہوتی ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے تو انگلیاں منہ میں دبا کر کے اس کو چباتا رہتا ہے، یہ یقول، وہ کہے گا یا لیتنی، ہائے افسوس، اے ہائے میری کمبختی، اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ میں پیغمبر کے ساتھ راہ بنا لیتا، یا ویلتا، ہائے میری کمبختی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلانے کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تحقیق کہ اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا، بعد اذ جانی، جبکہ وہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، یعنی وہ تو کلمہ پڑھ چکا تھا، رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے جو ہے اس کو ہدایت نصیب ہو گئی تھی، اگر وہ اس کے اوپر قائم دائم رہتا تو اس کا کام ہو جاتا، لیکن اس نے اپنے دوست کو راضی کرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے، خذول کہتے ہیں رسوا کرنے کو،
یعنی شیطان کا تو کام ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی رسوائی کرے اور آخرت میں بھی رسوائی کرے، اس لیے وہ ایسے رسوائی کے کام کراتا ہی رہتا ہے۔ یہ آدمی کے اوپر ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے، خداداد صلاحیت کے ذریعے سے وہ اس کو سمجھے کہ یہ کون سا کام میرے لیے باعث شرافت ہے اور کون سا کام میرے لیے باعث جو ہے شقاوت ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور پیغمبر کہیں گے کہ میرے رب بلا شبہ میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، مہجورا اس قرآن کو چھوڑ دیا، یعنی میری قوم ہے کہ میری اس قوم نے قرآن کو نہیں مانا اور اس نے اس کو نظر انداز کر دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ حضرات مفسرین رحمہم اللہ کا اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شکایت اللہ کے دربار میں کب ہوگی؟ آیا دنیا میں آپ نے جو ہے اپنی امت کی طرف سے یہ شکایت کر دی، یا یہ کہ آپ قیامت کے دن یہ شکایت اللہ کے سامنے کریں گے؟ تو ظاہر تو یہی لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اس کی شکایت کی کہ یا اللہ، یعنی یہ قریش مکہ کی شکایت کی کہ اللہ میری قوم قرآن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے آیت آپ کی تسلی کے لیے اتاری جس میں یہ کلام ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ اسی طرح ہم نے جو ہے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں مجرمین میں سے۔ لہٰذا آپ فکر مت کریں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، چاہے وہ مانے کہ نہ مانے، سمجھے نا؟ تو قرینہ قیاس یہی ہے کہ دنیا کے اندر ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ سے یہ شکایتی کلمات کہے کہ یا اللہ یہ میری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اللہ پاک نے تسلی دی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نہیں، کہ یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے تو مجھے قرآن دیا تھا، لیکن یہ میری قوم سے خاص مراد جو ہے یہی لوگ ہیں۔ کون؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ اگرچہ جو ہے علماء کرام نے جو ہے اس سے دوسرے حضرات کو بھی مراد لیا ہے جنہوں نے قرآن کو بالکل مہجور اور متروک کر دیا ہے، اور مہجور اور متروک کرنے سے مراد یہی ہے، اس کا اولین مصداق تو کفار ہی ہے کہ جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان بھی ہے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، غافل رہتا ہے، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی جو ہے اس آیت کا مصداق ہو سکتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس آدمی نے قرآن پڑھا پھر اس کو بند کر کے گھر میں رکھ دیا اور اس کی تلاوت کی پابندی نہ کی اور اس کے احکام پر بھی اس نے غور و فکر نہیں کیا، عمل نہیں کیا، قیامت کے دن قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کے دربار میں اس آدمی کے سلسلے میں شکایت کرے گا کہ اللہ پاک تیرے اس بندے نے مجھے جو ہے چھوڑ دیا تھا، آپ میرے اور اس کے درمیان میں اب فیصلہ کریں۔ اس لیے عزیزو قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام رکھو، اس میں غور و فکر کرنے کا اہتمام رکھو، ورنہ کل قیامت کے دن، اور خصوصاً جو حافظ قرآن ہے ان کو تو چاہیے کہ وہ پابندی کے ساتھ کوئی نظام الاوقات قائم کرے تلاوت کا، یہ نہیں کہ رمضان آئی تو رمضانی حافظ آئی، بات سمجھ میں، بلکہ اپنے قرآن مجید پڑھنے کا ایک معمول بنائیں اور اس معمول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں۔ بہرحال وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر نبی کے لیے دشمن مجرمین میں سے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا پروردگار ہدایت کرنے والا، مددگار، کہ آپ کا پروردگار جو ہے ہدایت دینے والا ہے اور آپ کا پروردگار مدد کرنے والا ہے۔ بس انشاءاللہ پھر